ناظرین آداب، خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسلم بیگ۔ بی جے پی نے آج سے شہریت ترمیمی قانون کے حق میں 10 روزہ عوامی رابطہ مہم شروع کی۔ اس کے تحت مرکزی وزراء ملک کے مختلف حصوں میں گھر گھر جا کر لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس مہم کے دوران پارٹی کے رہنما اور کارکنان شہریت ترمیم قانون کی حمایت میں 3 کروڑ کنبوں سے رابطہ قائم کریں گے۔ اس مہم کے تحت بی جے پی نے ایک ٹول فری نمبر بھی جاری کیا ہے جس پر کوئی بھی شخص مسڈ کال دے کر CAA کے حق میں اپنی حمایت درج کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع اور بی جے پی کے سینئر لیڈر راجناتھ سنگھ نے اپنے پارلیمانی حلقہ لکھنؤ میں شہریت ترمیمی قانون کی حمایت میں عوامی رابطہ مہم چلائی۔ انہوں نے مسلم برادری سے گمراہ نہ ہونے کی اپیل کی۔ وزیر خزانہ اور بی جے پی کے سینئر لیڈر نرملا سیتارمن نے جے پور میں شہریت ترمیمی قانون پر لوگوں کو بیدار کیا۔ انہوں نے لوگوں سے عوامی رابطے کے ذریعے اس قانون سے متعلق غلط فہمیاں دور کیں۔ بی جے پی لیڈر بابل سپریو نے مظاہروں کے دوران ہوئے تشدد کے معاملے پر مغربی بنگال ریاستی انتظامیہ کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جھوٹ پھیلا کر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر مرلی منوہر جوشی کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے سینئر لیڈر قومی مفادات کے تحفظ اور ملک کی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہیں۔ سابق مرکزی وزیر اور سابق رکن پارلیمنٹ جوشی 1934 میں آج ہی کے دن اتراکھنڈ کے نینی تال میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سینئر بی جے پی لیڈر مرلی منوہر جوشی کے گھر جا کر انہیں مبارکباد پیش کی۔ دلی ویدھان سبھا چناؤ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے، لیکن سیاسی پارٹیاں انتخابی تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہیں۔ آج اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بی جے پی نے یوتھ کاریہ سمیلن کا انعقاد کیا، جس میں پارٹی کے قومی صدر امت شاہ اور کارگزار صدر JP نڈا سمیت مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر اور ہرش وردھن نے بھی حصہ لیا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے شہریت ترمیمی قانون پر دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ہدف تنقید بنایا۔ مہاراشٹر حکومت میں وزارت کے قلمدان تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ NCP کے سینئر رہنما اجیت پوار کو خزانہ اور محکمہ منصوبہ بندی کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ ان کی پارٹی کے ہی رہنما انل دیشمکھ ریاست کے نئے وزیر داخلہ بنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے بیٹے اور پہلی مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے آدتیہ ٹھاکرے کو ماحولیات، سیاحت اور پروٹوکول محکمے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما بالا صاحب تھوراٹ کو وزارت محصولات کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ امریکہ کے ہوائی حملے میں ہلاک ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کا جسد خاکی ایران پہنچ گیا ہے۔ اہواز شہر میں لاکھوں لوگوں نے جنرل سلیمانی کے جنازے میں شرکت کی۔ لوگ ہاتھوں میں ان کی تصویریں اٹھائے ہوئے تھے۔ یہاں سے ان کا جنازہ راجدھانی تہران جائے گا، جہاں لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ادھر قم شہر میں واقع تاریخی جمکران مسجد پر سرخ علم نصب کر دیا گیا ہے، جو انتقام کی علامت مانا جاتا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراقی ملیشیا کے سربراہ ابو مہدی المہندس کی امریکی حملے میں موت پر 3 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ مارے گئے افراد کے احترام میں 3 دن سوگ رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر تہران امریکیوں پر حملہ کرتا ہے تو 52 ایرانی مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے حملہ آوروں کو دھمکی دی ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری قیادت کے تحت دہشت گردوں کے خلاف امریکی پالیسی واضح ہے۔ جس نے بھی کسی امریکی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے یا ایسا کرنے کی سازش کر رہے ہیں، ہم انہیں تلاش کریں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے۔ ہم ہمیشہ اپنے سفارتکاروں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے درمیان لوگوں نے ممکنہ جنگ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ امریکہ میں واشنگٹن اور نیو یارک سمیت کئی شہروں کے لوگ جنگ کے امکان کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے۔ گزشتہ برس شاندار مظاہرہ کرنے والی بھارتی ٹیم 2020 میں اپنی جیت کا سلسلہ برقرار رکھنے کے مقصد سے سری لنکا کے خلاف T20 سیریز میں میدان پر اترے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان پہلا مقابلہ آج گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی ٹیم 12 سال سے سری لنکا کے خلاف T20 سیریز نہیں ہاری ہے۔ اس میچ میں سب کی نظریں بمراہ اور اینڈرو میتھیو کی واپسی پر ہوگی۔ ناظرین، خبروں میں بس اتنا ہی۔ اب اجازت دیجیے، آداب۔